ہمارے جامعہ کے طالب علم جب ہم ان کو تیاری کرا رہے تھے، جب بھی یہ تقریر کرنے آتے تھے، حقیقت بات ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ حالات ہے فلسطین کے، حقیقت بات۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، میں اور آپ اپنے حالات کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ میری بہنیں ادھر آئی ہیں، ان سے میں زیادہ ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ جو میری بہنیں ہیں اصل وہ کام کرنے والی ہیں۔ موسیٰ کو موسیٰ بنانے والا کون تھا؟ عورت تھی۔ موسیٰ کو بچانے والی بھی عورت تھی، سہارا دینے والی بھی عورت تھی۔ اللہ کو جب اپنی وحدانیت کی دیوار مضبوط کرنے کی ضرورت پڑی یا اللہ کو اپنی وحدانیت منوانے کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کھڑا کیا۔ میں عورتوں سے، اپنی بہنوں سے خصوصی درخواست کروں گا، آپ محمد بن قاسم پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو مرد بیچارے، یہ تو سارا دن کام کریں گے، یا کام کریں یا بچوں کی تربیت کریں۔ آج فقدان پڑا کیا ہے؟ ہم لوگ جمعے میں بھی آتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، کچھ بہتر ہو جاتے ہیں، خواتین کو ماحول ہی دیا جاتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا، جہاں جہاں اچھی مسجدیں ہیں وہاں اپنی گھر والیوں کو، اپنی بہنوں کو جمعہ پڑھنے لے کے جایا کریں۔ نہیں تو کوئی اچھے ایسی درس گاہیں جو آپ کے قریب ہے وہاں خواتین کے پروگرام کیا کریں تاکہ بچیاں اچھی بنیں۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی گھر والی کو چھوڑا تو ان کے کپڑا پکڑ لیا انہوں نے، تو کہا کیا بات ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک عورت کے اوپر جب اپنے مرد کو اعتماد ہونا تو وہ ایک گنجان جگہ پہ جہاں کوئی بھی آبادی نہیں تھی وہاں چھوڑ کے جا رہے، اور اس عورت اکیلی نے پورے مکے کو بسا دیا۔ عورت میں بڑی طاقت ہے۔ وہی عورت تھی جس نے اپنے بچے کو وہ بابا گنج شکر بنایا، شکر رکھتی تھی اپنے جان ماز کے نیچے بچے کی، ایک دن بھول گئی تو پتہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر آ رہا۔ یہی عورت تھی جس نے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بچوں کو بنا دیا، کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا کبھی۔ یہی عورت تھی جس نے صلاح الدین کو، ایوبی کو جیسے بچوں کو جنم دیا۔ تو میں خواتین سے گزارش کروں گا، برائے کرم آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ جب آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے آپ کے بچے اچھے بنتے چلے جائیں گے۔ عورت اپنے مقام کو سمجھے، اپنی عظمت کو سمجھے۔ اگر اللہ کو جنت کو مزین اور خوبصورت کرنے کی باری آتی ہے نا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود آدم کا دل نہیں لگتا، تو عورت کے ساتھ آدم علیہ السلام کا دل لگا۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کو جنت کو خوبصورت بنانے کے لیے، بسانے کے لیے عورت کو ضرورت تھی، اس دنیا کو بسانے کے لیے عورت کی ضرورت تھی، اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں عورت کو کھڑا کیا عورت نے مقام دیا۔ اسلام کو سب سے پہلا خون کا قطرہ پتہ ہے کس نے دیا ہے؟ عورت نے۔ سب سے پہلی شہادت عورت کی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے کر آئے تو ابو بکر بھی تھے اور بھی آپ کے بڑے دوست تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی وحی کے بعد اپنے گھر میں تشریف لائے اور اپنی گھر والی کو را کے کہا کہ زمیلونی میرے اوپر کمبل اوڑھ دو، مجھے اپنی جان کی ہلاکت کا ڈر ہے۔ تو بیوی نے سہارا دیا اور کہا آپ پریشان نہ ہو۔ پتہ کیا کہا کہ آپ تو اجود ہیں، آپ تو ٹھنڈی ہوا کی طرح ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ لوگوں کا خیال رکھیں۔ دلاسا دیا۔ جب عمر بنانے کی باری آئی تو عمر پتہ ہے کس نے بنایا تھا؟ نبی نے تو دعا کی تھی، ایک عورت کھڑی ہو گئی، تھپڑ منہ میں پڑ رہے ہیں، اس کے باوجود کہا میں قرآن سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ تو یاد رکھیے عورت اپنی عظمت کو سمجھے، عورت جب بہادر ہوگی، عورت جب نیک ہوگی تو وہ معاشرے کو ٹھیک کر دے۔ تو میں اپنی بہنوں سے درخواست کروں گا کہ برائے کرم آپ کیا کریں، اپنے بچوں کو اچھا بنائیں، اپنے معاشرے کو اچھا بنائیں۔ تو میں آپ تمام حضرات کے شکریہ ادا کے لیے ڈاکٹر عمر خالد صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں، اور اس کے بعد عامر صاحب جو ہے وہ مختصر طور پر جو ہے نا وہ میں اپنے معزز مہمان جناب فرد
SHO صاحب فرد چٹھا صاحب کو، فرد نواز چٹھا صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں، برائے کرم کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔ مجھے شہاب بھائی کی طرف سے حکم دیا گیا کہ انتظامیہ کی طرف سے آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے، تو جو مہمان آئے ہیں ان سب کا شکریہ۔ اور دوسرے نمبر پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ باقی دنوں میں بھی اس ادارے کا جو وزٹ کرتے رہا کریں اور ہمیں اپنے مفید مشوروں سے مستفید کیا کریں تاکہ ہم اس ادارے کو اور ترقی دے سکیں۔ شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لوں گا۔ ایک تو سب سے پہلے میں نے آپ کو سے بات کرنی ہے پتنگ بازی کے بارے میں، کہ پتنگ بازی کا آج کل سیزن چل رہا ہے۔ پچھلے جمعے بھی بسنت کا اعلان ہوا تھا، تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا یہ پتنگ بازی کے علاوہ، ساری ڈیوٹی اس پہ کی ہے، اور پھر آج کل وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس جمعے کو کریں گے پتنگ بازی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ پتنگ بازی نہیں کرنی، یہ بچے کرتے ہیں پتنگ بازی، ادھر ماشاءاللہ سارے بچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ، تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، یہ فرض ہے والدین پہ۔ اصل جو جہاں تک میرا علم ہے، جو میں نے، کہ یہ جو پتنگ بازی ہے یہ ایک ایسا کام ہے کہ کسی دور میں لوگ یہ بطور ایک کھیل کھیلتے تھے پتنگ بازی، لیکن اب یہ ایسی اس کی جو ہے نا سچویشن وہ رہی نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ داتی تار اس میں استعمال کرتے ہیں، جو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جس بندے کو بھی لگتی ہے وہ گلا کٹ جاتا ہے اس کا، اور جانور کٹ جاتا ہے۔ بڑے بندے میں نے اپنی سروس میں دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ پچھلے سال گکھڑ میں ایک جو بندہ ہے وہ ڈور پھرنے سے وہ جان باقا ہوا ہے، پھر یہ نہیں پتا چلتا کہ ڈور کدھر سے آئی ہے، کس کی ڈور تھی۔ ایک تو بندہ ہوتا ہے نا، کسی کو بندہ کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے یا قتل بھی ہو جاتا ہے تو اس کو پتا تھا میرا فلانا قاتل ہے، یہ ایک ایسا قتل ہے یا ایسے ہی ایک بندے کی شہادت ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کس نے، یہ اس سے بھی بڑی دردناک بات ہے۔ اور جس طرح پھر بندے کی موت ہوتی ہے، دیکھیں کبھی آپ نے ویڈیو دیکھیں، یقین کریں دیکھی نہیں جاتی کہ جس طرح بکرا ذبح ہوتا ہے اس طرح وہ اس کی گردن کٹ جاتی ہے، کیسے خون نکل رہا ہے، ایک بے گناہ بندہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے لفظوں میں سمجھے کہ یہ دہشت گردی ہے۔ تو یہ والدین کا بھی حق ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ پھر قانون سازی ہوئی ہے اس پہ اوپر کہ جرم ہے، یہ پاکستان کے پنجاب کے اندر جرم ہے، باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے کہ اس کی جرمانہ بھی ہے، قید بھی ہے، اور انشاءاللہ میں نے یہ ہونے بھی نہیں دینی۔ میں مسجد میں وعدہ کر رہا ہوں، کسی کو میں نے نہیں ابھی تک چھوڑا، نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں کی سفارش کرا لوں گا، فلاں کی کروا لوں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ بالکل میں نے ابھی تک جتنے بندے پکڑے ہیں میں ان پہ بھی پرچہ دوں گا، جس کی چھت استعمال ہوگی ان پہ بھی ہم دیں گے، اور جو یہ فروخت کرے گا اس پہ بھی دیں گے۔ جو پہلے ادھر فروخت کرتے تھے ان کی لسٹیں میرے پاس موجود ہیں۔ میں نے 2 ماہ کے لیے بندوں کو نظر بند کروایا ہے، آپ کو پتہ چلا ہوگا، اگر نہیں بھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 ماہ کے لیے میں نے بندوں کو نظر بند کروایا ہے۔ ادھر سے بھی بندے میں نے 4-5 ابھی تک نظر بند کروا چکا ہوں۔ آئندہ بھی جو میں پکڑوں گا، جو اس خطرناک حد تک یہ کام کرے گا تو ضرور ان کو ہم ڈیٹین بھی کروائیں گے اور FIR بھی دیں گے، اور کسی صورت پتنگ بازی نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسری اس کے علاوہ میری تھوڑی سی یہ جس سلسلے میں آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے متعلق بھی میں چند ایک گزارشات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو مذہب ہے نا، مذہب یہ دنیا میں جس بندے کا بھی ہو، چاہے کوئی ہندو ہو، ہم تو مسلمان ہیں، کوئی سکھ ہو، کوئی یہودی ہو، کرسچن ہو، دنیا میں بڑے مذہب ہیں۔ دنیا میں جو انسان جس مذہب کو بھی مانتا ہے نا، وہ اس کے نزدیک بڑی نازک چیز ہوتی ہے، وہ ایکسپلائڈ ہو جائے گا، وہ ایموشنل ہو جاتا ہے بندہ اپنے مذہب کے بارے میں۔ کسی سے ہندو سے بھی آپ بات کریں گے، مسلمان سے کریں، وہ ایموشنل ہو جاتا ہے، مذہب سے ایسا لوگوں کو لگاؤ ہوتا ہے۔
جو بھی جس مذہب کا بھی ماننے والا ہے، یہ انسانی نیچر میں ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، تو ہم جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پہلے ہم مدرسے بھیجتے ہیں، ادھر سے تعلیم قرآن پاک کی حاصل کرتے ہیں، کوئی ناظرہ پڑھتا ہے، بعض کو حفظ کرایا جاتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو انسان، ابھی میں بھی پڑھا ہوں اپنے بچپن میں، مدرسے گیا ہوں، اپنے علماء کرام کے پاس پڑھا ہوں، تو جو بندہ بچپن میں جو چیزیں بچہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو سمجھے قرآن پاک میں ہم سب کو پتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، تو اس کا جو دل ہے وہ بھی بالکل پاک صاف ہوتا ہے، سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو اس کے اوپر نقش ہو جاتا ہے ہماری 25-20 سال عمر تک، 15-16 سال تک، وہ ساری لائف بندے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو اگر ہمارے علماء کرام جو ہمارے یہ بچے ہیں، ان کو ہم ان کی اچھی تربیت کر لیں، مذہب کے بارے میں ساتھ لگاؤ، جو کیونکہ کہتے ہیں نا تخم تثیر صحبت کا اثر، کہ انسان جس کا بچہ ہوتا ہے نا، اس والد کا بھی اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا صحبت کا ہوتا ہے۔ تخم تثیر صحبت کا اثر یہ ہر بندے کو پتا ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، یہ ابھی انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، تو اس سے بڑی کوئی بطور مسلمان اس سے بڑی کوئی فضیلت والی بات ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارا ایمان بھی ہے۔ اصل اس کا کام یہ ہے، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ سارا جتنی ہم عبادات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، ان کا اس کے علاوہ اس کا اصل تعلق ہے ہماری عملی زندگی سے۔ انسان کو ہمارا جو مسلمان ہے اس کی اصل زندگی کیا ہے؟ عملی زندگی، جو پریکٹیکل لائف ہم گزارتے ہیں، ادھر لوگوں کو پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولتے، یہ فراڈ نہیں کرتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ ملاوٹ نہیں کرتے کھانے والی چیزوں پہ۔ جو بیس ہے ہماری وہ تو ہے پریکٹیکل لائف، جب ہم جو روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں اس میں لوگوں کو پتا چلے، نکھار ہے ہماری چیزوں میں، کہ ہم مسجد میں جو ہم نے علم حاصل کیا ہے وہ اس کا عملی مظاہرہ تو کرنا ہے ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں۔ وہ بھی عبادت ہے۔ آپ جو بھی ایک بندہ ہے اگر وہ اپنی دکان پہ بیٹھ کر رزق حلال سے چیزیں لاتا ہے، ان کو اچھے طریقے سے ملاوٹ نہیں کرتا، ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرتا، تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ وہ بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں اس چیز پہ بھی زور دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج معذرت کے ساتھ اس موجودہ دور میں، جس دور میں ہم ابھی اس 2024 میں جس سچویشن سے ہم مسلمان پاکستان خصوصاً گزر رہا ہے، کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے دنیا میں۔ پریکٹیکل لائف میں ہمارے کوئی کام اتنے اچھے نہیں ہیں کہ لوگوں کو ہم انسپائر کریں، یا لوگ ہم سے بڑے خوش ہوں، یا لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ پاکستان والے لوگ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہ ہماری ریپیوٹ اتنی اچھی نہیں رہی، اس سے پہلے بہت بہتر تھی۔ تو اس سے یہ بھی میری گزارش ہے کہ اس پہ بھی ہمیں توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ تو جو بھی میں نے باتیں کی ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے جی، مہربانی، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو آنے والے تمام معزز مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے ہاں تشریف لائے، اور خاص طور سے جو ہے وہ علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم، اور قاری محمود اختر عابد صاحب، اور اسی طرح ہمارے علاقے کے SHO جناب فرحت نواز چٹھا صاحب۔ ہم ان کے دل سے مشکور ہیں کہ یہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی۔ ہم ادارے کی جانب سے، اپنی انتظامیہ کی جانب سے اور اپنے تمام معاونین کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باتیں آپ جو ہے وہ کافی سن چکے ہیں، اور جو ہے وہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ آخر میں مختصر سی جو ہے انشاءاللہ جو بچے جو ہے یہاں پڑھتے رہے ہیں ان میں انعامات کی تقسیم کا یہ ایک چھوٹا سا عمل ہوگا۔ اس کے لیے میں جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے اس شہر گکھڑ کے اہل سنت والجماعت کے سرپرست اور ان کے جو ہے وہ مشفق جناب قاری محمود اختر عابد صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی اوپر جو ہے وہ تشریف لے آئیں۔ باقی باتیں تو آپ سن ہی چکے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بیٹے نے بڑے اچھے انداز میں آپ حضرات کو فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ متوجہ کیا ہے۔ آخر میں اتنی گزارش ہے کہ صرف باتوں تک بات نہ رہے، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ عمل کے میدان میں بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا چاہیے،
تو جو ہمارے حصے کا کام ہے، چونکہ ہم بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے جو ہے وہ قید ہیں، ان مظلوموں کے ساتھ جا کر اس وقت کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے درجے میں ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں۔ دوسرا جو ہے وہ کمپنیاں جو ہمیں مال بیچ کر اس سے اسلحہ بنا کر جو ہے ہمارے ہی مظلوم بھائیوں، بیٹوں، بہنوں اور ماؤں اور جو ہے ہمارے ہی بوڑھوں کو جو ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں اور ان کے چیتھڑے اڑا رہے ہیں، کم از کم ان کا تو ہم جو ہے وہ بائٹ کاٹ کریں۔ یہ تو ہمارے بس میں ہے، اس میں نہ ہمارے اوپر کسی حکومت کا جبر ہے، نہ کسی سلطنت کا جبر ہے، نہ کسی بین الاقوامی جو ہے ہمارے اوپر کوئی دباؤ ہے، اس میں ہم با اختیار ہیں۔ تو اس میں یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان تمام کمپنیوں کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں کہ جو یہودی ملکیت ہے اور یہودیوں کی جو ہے وہ کمپنیاں ہیں کہ جس سے وہ ہمیں مال بیچ کر جو ہے ہمارے ہی مظلوم عوام کے اوپر جو ہے وہ گولیاں برساتے اور بم برسا رہے ہیں۔ اور تیسرے درجے میں جو ہے ان کے ساتھ مالی تعاون جو ہے وہ ہر صورت میں کیا جائے۔ آگے انشاءاللہ رمضان بھی آ رہا ہے، ہر شخص جو ہے ہر مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق صدقات، زکوٰۃ، عطیات سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ فلسطین کو رکھیں، فلسطین کے مظلوموں کو رکھیں، ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، آپ حضرات کو پتہ ہے ہماری مرکزی مسجد جو ہے وہ اس کے سامنے بھی جو ہے انہوں نے کیمپ لگا رکھا ہے، ان کا بھی براہ راست رابطہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ دارالعلوم کراچی کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے۔ جو ساتھی جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیں، پہلے بھی الحمدللہ جن ساتھیوں نے ہمیں جو ہے اس حوالے سے جو ہے اپنی امانتیں دی ہیں ہم نے ان تک پہنچائی ہیں۔ اب بھی جو ہے آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات میں سب سے پہلے فلسطین کے ان نہتے اور مظلوم مسلمانوں کے جو ہے وہ ساتھ دیں اور ان کو مقدم رکھیں، باقی سارے درجات جو ہے وہ بعد میں ہیں، کیونکہ مسجد اقصیٰ کا دفاع یہ صرف فلسطینیوں کا حق نہیں ہے، ہمارا بھی ہے۔ کعبۃ اللہ کے لیے ہم جذباتی ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ کے لیے جذباتی ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اس واسطے کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام گزارے ہیں۔ ہم تاجدار ختم نبوت کے نعرے مارتے ہیں، یا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ یہ ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا کہاں گیا تھا؟ اسی مسجد اقصیٰ میں پہنایا گیا تھا۔ آپ کو معراج پر لے جایا کہاں گیا تھا؟ ہم اس کے نام کے اوپر حلوے بھی کھا جاتے ہیں، سب کچھ دیگے چڑھا کے جو ہے وہ بھی اپنے پیٹ پال لیتے ہیں، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم یہ جرت کر سکیں کہ ان کے لیے کم از کم جو ہے قربانی کرتے ہوئے اپنے اموال زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعاون کریں۔ تو آپ حضرات سے جو ہے وہ گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے جو ہے وہ عطیات، صدقات، زکوٰۃ کے اندر ہے ان فلسطین کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور تعاون فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اب بلا تاخیر بچوں میں جو ہے وہ تقسیم انعامات کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ مولانا ہاشم صاحب جو ہے وہ نام پکارتے جائیں گے، بچے جو ہے وہ آتے جائیں گے اور اپنے اپنے انعامات معزز مہمانوں سے وصول کریں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا، ہمارے اس ادارہ میں مختلف دورہ جات کے حوالے سے آخری تقریب ہے جس میں طلباء کی مختلف پوزیشنیں ہیں۔ دورہ عربی میں 3 بچوں کی پوزیشن ہے۔ پہلی پوزیشن محمد عمار شعبہ عربی، پہلی محمد عمار، پہلی محمد حسان دوسری پوزیشن، محمد خبیب تیسری پوزیشن۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح صرف و نحو کے شعبہ میں پہلی پوزیشن محمد سعد زاہد کی، محمد سعد زاہد اول پوزیشن، محمد یوسف دوم پوزیشن، محمد عبد الرحمن سوم پوزیشن۔ اس کے علاوہ جتنے طلباء جو دورہ جات میں شریک تھے ان کے لیے بھی انعامات کی ترتیب ہے۔ اب میں دورہ عربی میں دعوت دے رہا ہوں، ترتیب کے ساتھ طلباء آتے رہیں۔ محمد ابو بکر غلام اللہ حامد، ابو ذر محمد صغیر، محمد حنیف الرحمن، ابو بکر غلام اللہ حامد، ابو ذر محمد صغیر، محمد حنیف الرحمن۔
اب میں شعبہ صرف و نحو سے طلباء کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا انعام وصول کر لیں۔ احمد طارق محمد وقاص، احمد طارق محمد وقاص، محمد عتیق، محمد حسنین، محمد اسماعیل، شعبہ عربی میں ایک طالب علم رہ گیا، محمد معاذ، محمد اسماعیل، محمد سائم، محمد سائم، محمد ثناء اللہ، محمد عبید الرحمن، محمد اسامہ بن مفتی یوسف، محمد فرمان، محمود حسن، محمد سعد مبارک، عبداللہ ارشد، عبد المحسی، اسامہ، مولانا عبد الوحید صاحب سے گزارش ہے اپنا انعام وصول کر لیں دورہ تجوید کی تکمیل پر۔ ایک دفعہ پھر ہم آنے والے تمام معزز مہمانوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بس دعا ہو رہی اب جناب خطیب اہل سنت، سرپرست اہل سنت جناب قاری محمود اختر عابد صاحب دامت برکاتہ ان سے ملتمس ہیں کہ وہ دعا فرمائیں۔ دعا کے بعد انشاءاللہ العزیز اذان ہوگی اور اذان کے ٹھیک 5 منٹ بعد انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اذان کے ٹھیک 5 منٹ بعد انشاءاللہ جو ہے وہ نماز کھڑی ہو جائے گی۔ تمام ساتھی جو ہے وہ دعا کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز کا اہتمام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پھولوں کا ایک گلدستہ تھا، اس گلدستے کے اندر مختلف قسم کے پھول تھے، ان کی اپنی اپنی خوشبو تھی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ فلسطین کے عنوان پر جو بچے نے تقریر کی ہے اور مختلف جو بیانات ہوئے ہیں
سب سے اہم شیخ الحدیث علامہ زاہد الراشدی صاحب کا خطاب میں سمجھتا ہوں کہ حق نے دوری خدمتیں تیرے سپرد کی ہیں، اس کے لیے ہم نے خود نہیں تڑپنا، اوروں کو بھی تڑپانا ہے۔ میں اس موقع پہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں، جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بچوں والے، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ میں حضرات سے چندہ مانگا کرتا ہوں، لیکن چندہ پیسے کا نہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ 2001 میں جب حفظ کی کلاس شروع کی تھی تو اس وقت سالانہ خرچہ 3 لاکھ روپیہ تھا۔ اب سالانہ خرچہ 27 لاکھ تک چلا گیا ہے، تو اللہ ہی پورا کر رہا ہے۔ دنیا کے معاملے میں پریشانی کوئی نہیں، اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ پاک خود اس کا کفیل ہے۔ لیکن چندہ مانگتا ہوں بچوں کا، جس کے 2 بچے ہیں، 1 بچہ مدارس کو دے دو۔ ایسے مدارس جہاں دینی تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، عصری تعلیم کا انتظام بھی ہو، وہاں اپنے بچوں کو داخل کرایا جائے اور چندے کے طور پہ ان کو وقف کر دیا جائے۔ پھر دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کتنی برکت آتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ناچیز کو کہا ہے، دعا اس انداز میں کرو لیکن مختصر، چونکہ نماز بھی پڑھنی ہے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائے، ان مدارس کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، اساتذہ کی شفقت، طلباء کی محنت رنگ لائے، اور یہ دن دگنی رات چگنی مدارس جو ہیں یہ ترقی پا جائیں، اور انہی مدارس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور زندہ جاوید ہیں۔ اگر یہ دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا تو اللہ کی قسم ہم مردہ ہیں۔ چھوٹی سی بات، انسان کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جس جسم میں روح نہ ہو، چاہے وہ ملک کا صدر کیوں نہ ہو، مٹی کے نیچے دبانے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی کہ دنیا کے لحاظ سے وہ بیکار ہو گیا، اس لیے کہ روح نکل گئی۔ اور جب تک روح اس کے جسم میں باقی ہے، وہ ذات کے لحاظ سے بھی سود مند ہے اور دوسروں کے واسطے بھی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح جب تک دین ہماری زندگیوں میں ہوگا تو ہم زندہ ہیں، اگر دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا تو ہم مردہ ہیں۔ اس میں مستورات کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ان کی محنت ہے، ان کی کوشش ہے، کاوش ہے۔ ماں بچے کے لیے سب سے پہلی یونیورسٹی اور کالج ہے، جیسی تربیت کرے گی ویسا ہی انشاءاللہ رنگ پکڑے گا بچہ۔ اگر ماں
قرآن پاک کی تلاوت کرے گی تو توتلی زبان سے بچہ بھی کرے گا، نماز پڑھے گی تو بچہ بھی الٹا سیدھا سجدہ دے گا، اور اگر معاف کریں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ماں گانا گنگنا رہی ہے اور روٹی پکا رہی ہے تو یہی اثرات پھر بچوں میں آئیں گے۔ زکریا، بابا زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو روتے تھے، 3 دن ہو گئے چپ نہیں کرتے تھے۔ ان کے والد محترم اپنے مرشد مربی کے پاس لے گئے، پیر شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کے کہا بابا جی یہ بچہ 3 دن سے پیدا ہوا ہے، یہ چپ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کرو، ایک کان میں کچھ پڑا کچھ دوسرے کان میں پڑا تو بچہ چپ ہو گیا۔ والد محترم نے کہا حضرت یہ نسخہ مجھے بھی بتا دیں۔ فرمایا ایک قرآن کی آیت ادھر پڑھا کر، ایک قرآن کی آیت ادھر پڑھا کر تو یہ بچہ چپ ہو جائے گا، یہ بچہ چپ ہو جائے گا۔ کہا کہ جب یہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھا اس کی ماں تلاوت کرتی تھی، یہ بچہ محظوظ ہوا کرتا تھا۔ اب چونکہ اس کی ماں ناپاک ہو چکی ہے اس لیے وہ تلاوت نہیں کرتی تو یہ تلاوت سے محروم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اس محنت کو قبول و منظور فرما، قبول فرما۔ اے اللہ مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے پڑھ کے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں ان کو نمونہ بنا دے، لوگوں کے لیے نمونہ بنا دے۔ یہ سفید کپڑے کی طرح ہے، اللہ ان کے کپڑوں پہ کوئی دبا نہ لگ جائے۔ اللہ تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کی حفاظت فرما۔ یہ تیرے دین کی حفاظت فرما رہے ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہماری ضروریات کو پورا فرما، مردوں کی، عورتوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، اللہ ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یہاں جہاں مظلوم مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ فلسطین کے ہوں، کشمیر کے ہوں، بوسنیا کے ہوں، ایریٹیریا کے ہوں، دنیا کے جس کونے میں ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما۔ اللہ تو ہمارے جان کو، مال کو، اولاد کو خیر و عافیت کے ساتھ اس دین کی محنت کے لیے قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ساتھی اذان دے دو۔